کلام العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل علیہما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنہ رواہ مسلم فی صحیحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان المبارک کے عظیم اور بابرکت مہینے کے ایام تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ہر انسان یہ فطری طور پر چاہتا ہے کہ اس کو کم سے کم محنت کے اندر زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ طرح طرح کی تدابیر اختیار کرتا ہے اور پروگرام اور منصوبے بناتا ہے۔ ایک تاجر اور بزنس مین، اس کی ہمیشہ کوشش اور کاوش ہوتی ہے کہ ایسے سودے کے اندر تجارت کی جائے، وہ کاروبار اور وہ بزنس کیا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ اسی طرح ایک زمیندار اور کسان کی بھی ایسی ہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی فصل پر اخراجات کم ہوں لیکن اس کو فائدہ اور منافع زیادہ ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو دنیا اور دنیا کے عارضی فائدے کی بات اور عارضی فائدے کا معاملہ ہے، لیکن ایک مسلمان اور مومن شخص اسی فطری تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے نیک اعمال کو اختیار کرتا ہے جس میں اس کو زیادہ سے زیادہ اخروی فائدے حاصل ہوں، وہ زیادہ دیر پہ ہو، اس کا اجر بھی زیادہ ہو اور اس کے فوائد بھی دنیا آخرت میں اس کو زیادہ ملے۔ خاص طور پر ایسے اوقات میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال کی طرف راغب ہونے پر انعام اور اکرام کی بارش، ایسے ایام میں، ایسے شب و روز کے اندر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت، انعام اور اکرام پورے سال میں سب سے زیادہ ہو، آئیے شریعت کی روشنی میں ایسے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جن پر محنت کم ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور پھر ان اعمال کو جاننے کے بعد اپنے شب و روز کو ان اعمال اور نیکیوں کے اندر بسر کرتے ہیں۔
اتنا قیمتی اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے، اتنا بابرکت اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ کی شریعت نے مسلمان اور مومن بندے کو بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، بڑی رحمتیں ہیں اللہ کی۔ میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کی بڑی وسعت ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور جب انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، نیکی کے لیے تگ و دو اور کوشش کرتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس شخص کی رحمت، اللہ کی رحمت قریب ہو جاتی ہے جو نیکی کر رہے ہیں۔ نیک اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے انسان کی رحمت قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت بنیادی طور پر ہے ہی ان لوگوں کے لیے۔ اللہ کی رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے رکھی ہے، یہی قرآن کا تقاضا ہے۔ تو اسلام بنیادی طور پر 3 چیزوں کے اندر تقسیم ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا تعلق انسان کے ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہے، ایمانیات، اور دوسری چیز عبادات، جس کا تعلق عبادات کے ساتھ، اور تیسری چیز انسان کے معاملات اور اخلاقیات۔ اس کے ایمان کی پختگی اور ایمان کی تکمیل بھی ضروری ہے، اور اس کی عبادات کی تکمیل اور عبادات کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور تیسری بات میرے بھائیوں، ایمان اور عبادت کی تکمیل کے بعد اس کا لین دین، اس کا لوگوں کے ساتھ بول چال، اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ، یہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا لین دین کیسا ہے، اس کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ جو بندہ ایمان اور عقیدے کے اندر بھی وہ پختہ ہو جاتا ہے، عبادات کی تکمیل کے اندر بھی، اور پھر معاملات اور اخلاقیات کو بھی مکمل کر لیتا ہے، وہ اپنے ایمان، اپنے اسلام کو مکمل کر لیتا ہے، کیونکہ اسلام انہی تین چیزوں کے اندر تقسیم ہے۔ اللہ نے سارے کے سارے اسلام کو، سارے کے سارے دین کو ان 3 چیزوں میں ہی تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور عبادات میں تو اللہ نے فضیلت ہی بڑی دی، عبادات کے اندر تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ہی بڑی ہیں۔ جس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما من مسلم یتوضأ فیحسن وضوءہ، کہ جب کوئی مسلمان بندہ وضو کرتا ہے اور وضو بھی اچھی طرح کرتا ہے، ثم یقوم، اچھے طریقے سے وضو کر لے، پھر وہ کھڑا ہو جائے، فیصلی رکعتین، اللہ کی ذات کے لیے 2 رکعتیں نماز پڑھ لے، مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، ان 2 رکعتوں کے اندر اپنا چہرہ بھی اللہ کی طرف متوجہ رکھتا ہے اور اپنا دل بھی اللہ کی طرف توجہ کے ساتھ رکھتا ہے، اللہ وجبت لہ جنت، اللہ تعالیٰ اس کی اس وضو اور 2 رکعتوں کی وجہ سے اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت، عمل کم ہے لیکن اجر اس کا اللہ نے بڑا رکھا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ پہلے وضو کر، فیحسن وضوءہ، اور وضو بھی کیسا کرے، اچھا وضو کرے۔ اچھے وضو سے مطلب 2 ہیں۔ پہلا مطلب کیا ہے کہ اس کے جسم کا کوئی اعضاء، کوئی عضو، کوئی حصہ جس کو دھونا ضروری ہے وہ خشک نہ رہے، اچھی طرح وضو کرے، چہرہ بھی اچھی طرح دھوئے، وضو بھی اچھی طرح کرے، پاؤں بھی اچھی طرح دھوئے، اسی طرح ہاتھ اور اسی طرح بازو، کلی، یہ سارے معاملات اچھی طرح، اور حد سے نہ بڑھے، تجاوز نہ کرے، کوئی بھی جسم کا حصہ، کوئی بھی عضو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ وضو کے اندر 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عضو کو دھوتا ہے،
وہ فقط عصا ابو القاسم، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نافرمانی کرتے۔ یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ایک بندہ وضو میں چہرہ دھونا شروع کرتا ہے، چہرہ ہی دھوتا رہتا ہے، بازو دھوتا ہے، پہلے 3 دفعہ بازو میں پانی ڈال لیتا ہے، پھر اسی طرح چلو لے کے پھر 3 دفعہ اس کو، یعنی یہ تو 6 دفعہ ہو گیا، 3 دفعہ سے تجاوز نہ کرے۔ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ کا دوسرا معنی کہ اچھی طرح وضو کرنے کا معنی کیا ہے کہ سنت کے مطابق وضو، اس کی ترتیب بھی سنت کے مطابق ہو اور اس کا طریقہ بھی سنت کے مطابق، اپنی طرف سے وضو کے اندر کمی بیشی نہ کرے، جیسے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا تھا۔ آپ کی حدیث ہے، آپ نے وضو فرمایا، وضو کیا اور فرمایا من توضا نحو وضوئھا، پہلے صحابہ کرام کو وضو کر کے دکھا، پھر فرمایا میرے صحابہ من توضا نحو وضوئی ھذا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہاں سنت اور حدیث میرے بھائیوں، یہاں طریقہ انتہائی ضروری ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کریں۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے چہرہ دھوتے ہوئے وضو کرنے والا کلمے پڑھنے شروع کر دیتا ہے، یا وہ وضو کے دوران گردن کے مسح کرنے شروع کر دیتا ہے۔ وضو کے دوران نہ کوئی کلمات اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہیں، نہ ہی گردن کا مسح اور گردن کا وضو، گردن کے مسح یہ وضو کے اندر شامل، یہ اپنی طرف سے طور طریقے ہیں جو بنا لیے گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اتنی زیادہ عظمت بیان کی ہے کہ اس کے وضو اور 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ کی جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی برکت ہے، عبادت، اخلاص، سنت پر عمل کی برکات۔ پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ، کوئی شخص وضو کرتا ہے اور پھر اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری روایت میں وحدہ لا شریک بھی ہے کہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ عمل کم ہے اور اجر اللہ کی طرف سے بڑا ہے، کوئی اجر حاصل کرنے والا، کوئی عمل کرنے والا، کوئی نیک اعمال کرنے والا شخص تو ہو۔ اللہ رب العزت نے مسلمان اور مومن کے لیے اس قدر فضیلتیں رکھی، اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اللہ رب العزت کا انعام اور اکرام اس قدر مسلمان کے اوپر زیادہ ہے کہ اس کے وضو کی وجہ سے اور وضو کے بعد ان کلمات کی ادائیگی کی وجہ سے، کلمات پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے۔ آپ نے دوسرے موقع پر ایک مسلمان عورت کے لیے بھی یہ فضیلت بیان کی تھی، جس طرح جامع ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب کوئی عورت 5 نمازیں قائم کرتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، پہلا عمل 5 نمازیں پڑھے، اور دوسرا عمل رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور تیسرا کام اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے خاوند کو راضی اور خوش رکھے، وَحَسَنَتْ فَرْجَهَا، اور چوتھا عمل اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ یہ 4 کام کرے، 5 نمازیں قائم کرے،
رمضان کے روزے رکھے، اپنے جسم کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ اس عورت کے لیے فضیلت، یہ اس عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اور انعام ہے، جو عورت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر یہ عمل کر لے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کے اندر ایسے اعمال کا ذکر کیا ہے جو عمل تو بڑے کم ہیں، وقت کے لحاظ سے بھی کم اور محنت کے لحاظ سے بھی کم ہے، لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے، اللہ نے ان کا اجر بڑا رکھا ہے۔ جس طرح صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من مشاء الی صلاۃ مکتوبہ، جو بندہ فرض نماز کی طرف گھر سے چلتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے، فہیہ کحجۃ، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ جس طرح ایک حاجی گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، وَمَن مَشَاءَ إِلَىٰ صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اور جو بندہ نفل نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی بندہ گھر سے عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ صحیح الجامع کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ہم فرض نماز کے لیے یہ گھر سے نکلتا ہے یا نفل پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی اتنی عظمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس طرح بن جاتا ہے جس طرح حاجی اپنے گھر سے حج کے لیے نکلا ہوا ہو یا عمرہ کرنے والا عمرے کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر سے نکلا۔ لیکن پھر انسان کی بدقسمتی ہوئی نا کہ اللہ نے فرض نماز کی اتنی فضیلت رکھی ہے اور یہ فرض نماز سے غافل رہے، اللہ نے نفل و نوافل کی اتنی فضیلت رکھی ہے اور یہ نفلی نماز سے غافل رہے، سستی کا شکار ہو جائے، اپنے گھروں میں بیٹھا رہے، اپنی مجالس کو اختیار کیے رکھے، اپنی مجلس میں بیٹھا رہے، لغو فضول لہو و لعب کے اندر پڑا رہے اور یہ اپنی نمازوں سے سستی اختیار کر لے، اتنی فضیلت اور اتنے اجر کے باوجود۔ دوسری حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے، من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلتا، اپنے گھر سے نکلتا ہے اور وضو کر کے نکلتا ہے، الی صلاۃ مکتوبۃ، فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور گھر سے وضو کر کے آتا ہے، فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا اجر ایک احرام باندھنے والے حاجی کو گھر سے حج کے لیے نکلتے ہوئے ملتا۔ جیسے حاجی نے احرام باندھا اور احرام باندھ کے وہ گھر سے نکلا، جتنا اس کو گھر سے نکلنے کا اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس باوضو نمازی کو وضو کر کے مسجد میں آنے کا اتنا اجر اور اتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کیجئے، مسجد میں تعلیم، مسجد میں دینی تعلیم کی پھر اتنی فضیلت ہے۔ ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، من غدا الی المسجد لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو بندہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلتا ہے، صبح کے وقت چلتا ہے یا شام کو چلتا ہے، اور اس کا مسجد میں آنے کا ارادہ اور نیت کیا ہے، الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، کہ جا کر دین کو سیکھے گا یا دین کو سکھائے گا، مسجد میں جائے گا، درس میں شامل ہوگا، درس کو سنے گا، ترجمہ کلاس کو پڑھے گا، قرآن کا خلاصہ سنے گا، درس کے لیے وقت دے گا۔ یہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ جو وقت دینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، الا یتعلم خیرا او یعلمہ، اور مقصد کیا ہے کہ جا کر دین کی باتوں کو سیکھے گا یا دین کی باتوں کو سکھائے گا، کان کاجر حاج تاما حجتہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا ایک حج کرنے والے کو مکمل حج کا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس نے 15-20 منٹ اپنی نیند کے قربان کر کے فجر کی نماز کے بعد درس میں شامل ہو گیا، اس نے اپنے کاروبار کو بند کر کے مسجد کے اندر دین سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، اس نے اپنی دکان کو بند رکھا اور کسی نماز کے ساتھ درس سننے کے لیے، دین کی دعوت کو سننے کے لیے
دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کچھ لمحات کے لیے بیٹھ گیا، اس کے یہ چند لمحات، اس کی ہوئی نیند کی قربانی، اس کی جناب کاروبار کا بند کرنا چند لمحات کے لیے اللہ کے ہاں اتنا اجر ہے، اتنا عظیم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جتنا گھر سے نکلنے والا بندہ حج کرتا ہے، بیت اللہ میں جاتا ہے، مزدلفہ میں جاتا ہے، صفا مروہ پہ جاتا ہے، سعی کرتا ہے، مزدلفہ اور منا میں جاتا ہے، عرفات کے میدان میں جاتا ہے، اتنا مال خرچ کرتا ہے اور اتنے وقت کی اور جسمانی عبادت کر کے قربانی دیتا ہے جتنا حج کے بعد اس کو اجر ملتا ہے اتنا دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے مسجد میں آنے والے بندے کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اتنا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے اتنا اجر اور ثواب؟ یہ مسجد کی فضیلت ہے، مسجد میں دین سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت ہے۔ دین کو سیکھنے کی فضیلت اس قدر ہے، کیا معنی سمجھ آتا ہے میرے بھائیوں کہ ایک بندہ عمل کم کرتا ہے اور اس عمل کم کے بدلے اس کو ثواب اور اجر زیادہ ملتا ہے۔ عمل کم کرتا ہے، عمل کے بدلے ثواب اور اجر زیادہ ہے، لیکن پھر بھی انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ عمل کم کے بدلے اس کو اجر اور ثواب زیادہ ملے اور پھر وہ اجر اور ثواب کو حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی نماز کی 2 رکعتیں، فجر کے وقت 2 سنتیں جو پڑھی جاتی ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، ان 2 سنتوں کی فضیلت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ افضل، دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی، دنیا کی بادشاہت سے زیادہ قیمتی، دنیا کے عہدوں سے زیادہ قیمتی، دنیا کے مال و متاع سے زیادہ قیمتی، دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی، دنیا کی طاقتوں سے زیادہ قیمتی، کہ ایک طرف دنیا اور دنیا کے ہیرے جواہرات ہوں، دنیا کا مال و متاع ہو، ایک طرف دنیا کی بادشاہتیں ہوں اور دوسری طرف فجر کی یہ 2 سنتیں ہوں، فجر کی 2 رکعتیں ہوں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ فضیلت۔ لیکن دیکھیے میرے بھائیوں، ایک طرف فجر کی 2 سنتوں کی اس قدر فضیلت ہے اور دوسری طرف ہماری سستی، محض غفلت، محض لاپرواہی، ہم سوئے رہتے ہیں، ہمارے بچے سوئے رہتے ہیں، کاروباری طبقہ سویا رہتا ہے، جی رات کو لیٹ بند کی تھی دکان اس لیے، رات کو ہوٹل لیٹ بند کیا تھا اس لیے، میں لیٹ اکیڈمی سے آیا تھا اس لیے، ساری رات جاگتے ہیں، بلکہ یہ تو ٹرینڈ اور فیشن بن گیا ہے۔ راتوں کو جاگنا اور دنوں کو سوئے رہنا یہ تو ہمارے معاشرے کا ایک فیشن بن گیا ہے۔ جو برکت والا ٹائم ہے، جو اللہ کی طرف سے خیر والا وقت ہے، وہ سو کر گزارتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور جو اللہ نے نیند کا وقت رات کے وقت رکھا تھا، مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں جناب، کھانے پینے کے پوائنٹس کھلے ہوئے ہیں، وہ دکانیں کاروبار چل رہے ہیں، اور کوئی کام نہ ہو تو بڑے شہروں میں بڑی بڑی مجالس بیٹھ کر فوڈ سٹریٹ میں کرسیوں اور ٹیبلوں پر بیٹھ کر گپیں ہانکتے اور مارتے رہتے ہیں اور ساری رات اسی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے، چلے جی اب اذان ہونے لگی ہے، اب جا کر سو جاتے ہیں، اب جا کر سو جاتے ہیں، فجر ضائع کر دیتے ہیں، فجر کی نماز فوت کر دیتے ہیں۔ پھر آگے جب یہ نئی جنریشن دیکھتی ہے نا، تو نئی جنریشن ماشاءاللہ پہلے ہی بڑی فاسٹ ہے، جب وہ اپنے نوجوانوں کو دیکھتی ہے، اپنے بزرگوں کو دیکھتی ہے کہ وہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، گپیں مارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور کوئی موضوع ہو نہ ہو، ایک انٹرنیشنل موضوع سیاست کا تو ہمیں ملا ہوا ہے، جس کی خاطر ہم اپنے رشتہ داروں کی رشتہ داریاں توڑنے کے لیے تیار ہیں، جس کی خاطر ہم اپنی دوستیاں اور یارانیں توڑنے کے لیے تیار ہیں، اور لیڈروں کی خاطر ہم ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کی قسم اس موضوع سے نہ ہمارے مدرسے محفوظ ہیں، نہ اب ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، نہ کاروبار محفوظ ہیں، نہ دکانیں محفوظ ہیں، اور ہم نے محبت، نفرت اور دشمنی کا معیار اپنی سیاست کو بنا لیا۔ یہ ہماری پارٹی کا ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، یہ فلاں پارٹی کا ہے، ہمیں اس سے محبت نہیں ہے۔
نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر سنتوں کا بھی، نوافل کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ ہاں جی کیا بنا پھر؟ وزیر اعظم کا کیا بنا؟ ہاں جی پھر وہ جناب اسپیکر صاحب کا کیا بنا؟ ہاں جی فلاں کا کیا بنا؟ اوے اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں اتنے قیمتی لمحات دیے، اللہ نے تمہیں اتنی قیمتی زندگی دی ہے، اللہ نے تمہیں اتنی قیمتی سانسیں دی ہیں، پھر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کہ لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ میں سے چند لوگوں کو نکال کر اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دے دی، پھر اللہ نے مسجد میں تمہیں بلا کر باجماعت نماز کی توفیق دے دی۔ اب تم ان مسجدوں میں آ کر غیبتیں کرو گے، تم مسجدوں میں آ کر چغلیاں کرو گے، تم مسجد میں آ کر گندے لوگوں کی گندی سیاستوں پر لڑائی اور جھگڑے کرو گے۔ قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں، اللہ کی قسم ہمارے پاس ذکر اذکار کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ کی فرما برداری اور عبادت کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر ہمارے پاس وقت ہے تو انہی کاموں کے لیے، انہی باتوں کے لیے ہے، انہیں معاملات کے لیے۔ نہ میرے بھائیوں، نہ ایسی غفلت والی زندگی کی طرف نہ لوٹ جائیے، اور ان لوگوں کی خاطر اپنی رشتہ داریوں کو نہ توڑیے، ان لوگوں کی خاطر جناب اپنے یارانوں اور دوستیوں کو ختم نہ کر دیجئے، اپنے مسلمان بھائی کو ناراض نہ کر لیجئے، اپنے رشتے کو برقرار رکھیں، اپنے تعلق کو برقرار رکھیں، اپنی ذمہ داری کو برقرار رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اللہ نے جو تمہاری ذمہ داری لگائی ہے، اس ذمہ داری کو تم کیسے پورا کرنے والے۔ جب اللہ نے تمہیں اتنی قیمتی لمحات دی ہیں میرے بھائیوں، ایسے لمحات زندگی میں نہیں آیا کرتے کہ انسان کو اللہ جوانی بھی دے، انسان کو اللہ صحت بھی دے، انسان کو اللہ تندرستی بھی دے، اور سب سے بڑھ کر انسان کو اللہ فارغ وقت بھی دے۔ اور جوانی، تندرستی، طاقت، صحت اور فارغ وقت ہونے کے باوجود بھی وہ نمازوں سے غافل ہو جائے، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت سے غافل ہو جائے، وہ صدقہ خیرات سے غافل ہو جائے، وہ ذکر اذکار سے غافل ہو جائے، اور پھر اس کی یہ زندگی بیکار زندگی گزر جائے گی۔ کل قیامت کے دن اپنی زندگی پر وہ پشیمان اور پچھتاوا کرے کہ میں نے کن کاموں کے اندر زندگی گزار دی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ صحت کا قبل سقم کا، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ جب تم تندرست ہو، نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو، روزے بھی رکھ سکتے ہو، حج بھی کر سکتے ہو، صدقہ خیرات اپنے ہاتھوں سے دے سکتے ہو، ذکر اذکار اور تلاوت قرآن کر سکتے ہو، لیکن جب تم بیمار ہو جاؤ گے تو تم محتاج ہو جاؤ۔ بیماری کی حالت میں بندہ تندرستی اور صحت والے معاملات، عبادات اور امور نہیں نمٹا سکتا۔ اور اگر تندرستی کی قدر پوچھنی ہے تو اس شخص سے پوچھو جس کو اللہ نے اس نعمت سے، تندرستی سے محروم کر۔ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانیوں کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ تم جوان ہو، سارا کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے، بوڑھے ہو گئے، اٹھنے اور بیٹھنے سے بھی تنگ ہو جاؤ گے، اولاد کے محتاج ہو جاؤ گے، اپنے بیٹوں بچوں کے محتاج ہو جاؤ گے، پتہ نہیں کوئی وضو کروانے والا بھی ملے گا یا نہیں، پتہ نہیں کوئی مسجد میں لانے والا بھی ملے گا کہ نہیں، پتہ نہیں کوئی نماز کی تیاری کروانے والا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا وَفِرَاغَتَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے فارغ وقت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جان۔ فارغ وقت میں اگر عبادت انسان نہیں کرتا، فارغ وقت کے اندر اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے نیک اعمال نہیں کرتا، تو جب مصروف ہو جائے گا تو پھر مصروفیت میں کہاں اس کو وقت ملے گا؟ پھر مصروفیت کے اندر وہ کہاں آئے گا؟ کہاں قرآن کی تلاوت کرے گا؟ کیسے ہمارے بزرگ تھے، سارے گھر کی ذمہ داریاں بھی تھیں، اپنے کاروبار اور دکانوں کو بھی دیکھتے، فجر کی نماز باجماعت پڑھتے، کاروبار کرنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتے، ظہر کے وقت بھی تلاوتیں ہوتی اور عصر کے وقت بھی تلاوتیں ہوتی، اسی طرح مغرب کے بعد اور عشاء کے وقت بھی تلاوتیں ہوتی۔ بوڑھی اماں، بوڑھی مائیاں، بوڑھے والدین گھروں میں بیٹھ کر موٹے شیشے والی اینکیں لگا کر پھر پڑھتی کہ یہ رمضان ہے، رمضان دوبارہ پتہ نہیں آنا ہے یا نہیں آنا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر لیں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کر لیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لیں۔ پھر جب ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے پوچھتے
5 دن ہو گئے ہیں، رمضان شروع ہے، آپ نے کتنی مرتبہ قرآن پڑھ لیا، آپ نے کتنی منزلیں پڑھ لی ہیں، آپ نے کتنے پارے پڑھ لیے ہیں، آج پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے، آپ نے پہلے عشرے میں کتنی دفعہ قرآن کو پڑھ لیا۔ یہ مجالس ہوتی تھی، یہ محاسبہ ہوتا تھا، یہ سوال اور جواب ہوتے، پھر آخری عشرے میں پوچھا جاتا، پھر سوال کیے جاتے۔ اللہ کی قسم، یہ جب مسجد پرانی تھی، چھوٹی تھی، مجھے پتہ ہے، چھوٹا سا ہال، 6 پنکھے لگے ہوئے، بجلی چلی جاتی، سلام پھیرتے ہوئے پسینے سے نمازی شرابور ہو جاتے، لیکن کوئی شکوہ نہیں تھا، کوئی شکایتیں نہیں تھی، کوئی کفران نعمت نہیں تھی۔ اس حالت میں بھی قرآن کی تلاوت پڑھتے کرتے، اس حالت کے اندر بھی روزے رکھتے، اور گرمی کی شدت اس قدر زیادہ تھی، ہم نے اپنے بچپن کی حالت میں بزرگوں کو دیکھا کہ بار بار اپنے کپڑے کو ٹوٹیوں کے پاس جا کر پانی کے اندر بھگوتے اور گیلا کپڑا سر پر رکھ لیتے، گیلا کپڑا لے کر لیٹ جاتے، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں تھی۔ میرے بھائیوں، یہ 30 40 50 سال پہلے کے معاملات اور آج کے معاملات، اس وقت کتنی سہولت تھی، نہ سحری کے لیے کچھ زیادہ وافر چیزیں، نہ افطاری کے لیے کچھ زیادہ وافر چیزیں، نہ 12 13 14 گھنٹے گزارنے کے لیے کوئی نعمتیں۔ آج تو سحری میں بھی دسترخوان بھرے پڑے ہیں، افطاریوں میں بھی دسترخوان بھرے پڑے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے بھی اللہ نے نعمت دی، کسی کو پنکھے دے دیے، کسی کو سولر پینل اور سسٹم دے دیا، کسی کو اے سی دے دیے۔ نعمتوں کی وافر مقدار کس قدر زیادہ ہو گئی، جس قدر نعمتیں زیادہ آتی گئی ہیں، اسی قدر ناشکری اور کفران نعمت زیادہ آتا گیا، جس قدر اللہ کا فضل انسانوں پہ زیادہ ہو گیا، اسی قدر عبادت سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اتنی سہولتوں کے باوجود بھی چند لوگ نماز میں جمع ہوتے ہیں، اتنی سہولتوں کے باوجود بھی چند لوگ قیام اللیل میں جمع ہوتے ہیں۔ ہم اپنی مجالس کو نہیں چھوڑتے، حقے کی مجالس کو نہیں چھوڑتے، سیاست کی مجالس کو نہیں چھوڑتے، ہم اپنے کھیل کود کے میدانوں کو نہیں چھوڑتے، ہم جناب یہ انٹرنیٹ کی لعنت کو نہیں چھوڑتے۔ وہاں اور نہیں ہے تو یہاں ہی گیمیں کھیلی جاتے ہیں، یہاں ہی مسجد میں بیٹھ کر گیمیں کھیلے جاتے ہیں، وہ موبائلوں کی گیمیں ہی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ سارے کا سارا میرے بھائیوں خسارہ ہے۔ نہ یہ وقت دوبارہ آنا ہے، نہ یہ جوانی دوبارہ آنی ہے، نہ یہ زندگی دوبارہ آنی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ ابھی تو زندگی ہے، جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر انسان پچھتائے گا کہ نیک اعمال نہیں کر سکا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کر سکا، پھر اللہ سے کہے گا، اللہ کاش تھوڑے وقت کے لیے مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں نیک اعمال ہی کرتا ہوں۔ آپ اس بات کا اندازہ ایک چیز سے لگائیں نا بھلا، بڑے بڑے کاروباری حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں، بہت پڑھا لکھا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اگر آج سے 100 سال 200 سال پہلے فوت ہونے والے کسی مردے کو قبر سے زندہ کر کے اٹھا لیا جائے اور اس کو اللہ مہلت دے کہ تجھے قبر سے اٹھایا گیا ہے، بتا قبر کے اٹھنے کے بعد تو کیا کرے؟ اب انسان دیکھے، اگر ایک آدمی کو قبر سے اٹھایا جائے اور وہ قبر سے اٹھنے کے بعد کیا کرے؟ کیا سب سے پہلے اپنے کاروبار کو دیکھے گا؟ کیا وہ فصل کو دیکھے گا پانی لگا یا نہیں لگا؟ کیا اپنی زمینداری اور اپنی دکانداری کو دیکھے گا؟ کیا وہ اپنے معاملات، زندگی کے کاروبار، بزنس، تجارت، آمدن، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، کوٹھیاں، گاڑیاں، اس کو دیکھے گا؟ یقینی بات ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے اگر کسی کو دوبارہ زندگی دے، حالانکہ یہ اصول نہیں ہے لیکن سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو قبر سے دوبارہ اٹھا دیا جائے تو وہ ایک ہی کام کرے گا کہ ان لمحات، ان زندگی، ان دنوں، ان شب و روز کے اندر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے۔ وہ اپنے وہ ایام اللہ کی عبادت میں گزارے گا، سجدے کے اندر گزارے گا، معافیوں میں گزارے گا، توبہ میں گزارے گا۔ لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، ایسا وقت ملنا نہیں ہے، ایسا موقع آنا نہیں ہے۔ جب دوبارہ ایسا موقع آنا نہیں ہے تو پھر بندہ اپنی زندگی کے اس موقع کے اندر اپنے وقت سے، جوانی سے، زندگی کے لمحات سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا؟ اتنی فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا
من صلی العشاء فی جماعت، جو بندہ باجماعت عشاء کی نماز ادا کر لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے نصف رات قیام کیا۔ ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو بندہ صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کر لیتا ہے، اللہ عشاء اور فجر باجماعت پڑھنے کی وجہ سے اس کو اتنا اجر اتنا ثواب دیتا ہے جیسے اس نے ساری رات تہجد پڑھتا ہے، جیسے اس نے ساری رات قیام کیا ہے۔ پھر اور فضیلت کہ بندہ باجماعت قیام اللیل کرتا ہے، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، 1-1.5 گھنٹے کے لیے نماز تراویح پڑھی، جا کر سو گیا، پھر فجر کے لیے مسجد میں واپس آ گیا۔ باجماعت نماز کی اتنی فضیلت وہ ایسے ہے جس نے اس نے ساری رات قیام اللیل کی، ساری رات قیام اللیل کیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا من الامام واستمع وانصت کان له بكل خطوۃ، جو بندہ غسل کر کے گھر سے آتا ہے، پیدل چلتا ہے، غسل کا اہتمام کرتا ہے، جلدی آتا ہے، جلدی سستی لاپرواہی نہیں کرتا، جمعے کی نماز کے لیے گھر سے جلدی آ جاتا ہے، امام کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتا ہے، امام کے قریب آ کر بیٹھتا ہے، کان لگا کر امام اور خطیب کی بات کو سنتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر سے مسجد تک آتے ہوئے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی تہجد اور قیام اللیل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنے قدم اٹھائے؟ اگر 500 قدم اس نے گھر سے مسجد تک اٹھائے، ایک جمعے کی نماز میں آنے کے لیے ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے آئے، اللہ 500 سال کے روزوں کو ثواب دے گا، 500 سال کی قیام اللیل نماز تہجد کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور نفلی روزے کا ثواب صحیح بخاری کے اندر بتایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ایک نفلی روزہ رکھ لیتا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، اللہ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دے۔ نفلی روزے کی وجہ سے میرے بھائیو اگر 70 سال جہنم سے دور ہو گیا تو فرضی روزے کی وجہ سے کتنا فضل ہوگا اللہ کا، فرضی روزے کی وجہ سے کتنا انعام ملے گا، فرضی روزے کی وجہ سے اس کے کتنی فضیلتیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیو وقت کم ہے، آئیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس وقت کو، اپنی اس فراغت کو، اپنی اس جوانی کو، اپنی اس زندگی کے لمحات کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اللہ نے آج موقع دیا ہے، اپنے روزوں سے سستی نہ کریں، اپنے جناب قیام اللیل سے، نفلی اور فرضی نمازوں سے سستی اور غفلت کا شکار نہ ہو جائیں، عبادت سے غفلت اور سستی کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اللہ کے راستے میں اس کو صدقہ کریں، عبادات کا خیال رکھیں، معاملات اخلاقیات کا خیال رکھیں، اور بنیادی اور سب سے بڑھ کر اپنے عقیدے اور ایمانوں کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر زندگی اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے اسلام کی بہترین حالت پر، موت ایمان اور شہادت کی بہترین موت عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ مدرسے کے لیے پچھلے جمعے میں اعلان کیا تھا